فرعون نے صندوق نکالا، جب کھول کر دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ ہاتھ پاؤں پر ٹخ رہا تھا۔ دونوں حیرت میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر فرعون نے کہا کہ بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ اس پر فرعون کی بیوی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اسے ہی پال پوس کر بڑا کیا جائے۔ جب یہ اپنی عمر کو پہنچے گا تو ہماری تمام عادتیں اور مزاج اپنا لے گا، اسے ہم اپنا بیٹا بنائیں گے۔ فرعون نے بیوی کی باتوں کو غور سے سنا اور مان گیا۔ دونوں نے بچے کو اٹھا لیا اور پرورش کرنے لگے، لیکن بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ پرورش کے لیے بہت سی دائیا عورتوں کو بلایا گیا، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ مریم نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ ایک دایا میں لاؤں گی، بچہ یقیناً اس کا دودھ پیے گا، مجھے اجازت دو۔ فرعون کی بیوی مان گئی اور کہا کہ ایسی ہی دایا لے آؤ جو بچے کو دودھ پلا سکے، میں معقول معاوضہ دوں گی۔ مریم فوراً ماں کے پاس گئی اور خوشخبری سنائی اور ماں کو ساتھ لیتی آئی۔ عمران کی بیوی فرعون کے محل میں پہنچ گئی، بچے کو سینے سے لگایا، بچے نے خوشی خوشی دودھ پینا شروع کیا۔ فرعون کی بیوی بچے کو دودھ پیتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ عمران کی بیوی کو اپنے محل میں ملازمہ رکھ لیا۔ ماں اور بچہ ایک ساتھ رہنے لگے۔ دن گزرتے گئے، حضرت موسیٰ محل کے اندر پرورش پانے لگے۔ جب ان کی عمر 20 سال ہوئی تو فرعون نے شادی کرا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر محل سے نکل کر شہر میں ادھر ادھر گھوما کرتے، ان کا یہ روز کا معمول تھا۔ ایک روز وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک قبطی اسرائیلی سے الجھ رہا تھا کہ نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتے ہوئے مدد کے لیے پکارا۔ جب موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے تو دیکھا کہ قبطی اسرائیلی کو بے تحاشا مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی، لیکن قبطی نہیں مان رہا تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے ایک گھونسا مارا تو وہ بلبلا اٹھا اور ایک لمحے بعد ہی وہ مر گیا۔ اس کے مرنے پر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اسرائیلی سے کہا کہ وہ فوراً چلا جائے۔ اس واقعے سے موسیٰ علیہ السلام کو ندامت ہوئی، جان سے مارنے کی نیت نہیں تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گریہ گزاری کے ساتھ دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھ کو بخش دے، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ قاتل کو تلاش کرو۔ کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور قبطی سے الجھ رہا تھا۔ اس نے پچھلی مرتبہ کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم ہمیشہ لوگوں سے لڑتے رہتے ہو اور مجھے بلاتے ہو۔ اسرائیلی نے چیختے ہوئے کہا کہ موسیٰ، ہم پر کیوں خفا ہوتے ہو؟ کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے جیسا کہ کچھ دن قبل تم نے ایک قبطی کو مار ڈالا تھا؟ اسرائیلی کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بات راہ گیروں نے سن لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ بات فرعون کے کانوں تک پہنچ جائے گی اور وہ مجھے سزا دے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس خیال سے مصر سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ فرعون کے قہر سے بچنے کا یہی ایک راستہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام راستہ طے کر رہے تھے کہ ایک میدان تھا جہاں نہ پانی تھا، نہ کوئی سایہ دار درخت تھا، صرف خاردار جھاڑیاں تھیں۔ گرمی کی شدت سے برا حال تھا، لیکن آپ علیہ السلام راستہ طے کرتے رہے۔ کچھ دور فاصلے پر ایک کنواں نظر آیا، وہاں کچھ لوگ پانی بھرتے نظر آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کنویں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ چرواہے پانی نکال رہے ہیں، ایک طرف 2 لڑکیاں بھی کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں سے کھڑی ہونے کی وجہ دریافت کی تو لڑکیوں نے بتایا کہ یہ چرواہے پانی لینے نہیں دیتے، ہمارے والد ضعیف العمر ہیں، وہ پانی بھرنے کے قابل نہیں، اس لیے ہم یہاں پانی لینے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے چرواہوں کو ہٹایا، کنویں پر سے بھاری پتھر کو ہٹایا، کنویں کا ڈول بھی بھاری تھا، اسی ڈول سے پانی نکال کر لڑکیوں کو دیا اور خود بھی پیا۔